حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو وصیت کی وہ دو قسم پر منقسم ہے، ایک رعایا کے حق میں اور دوسری مخصوص شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ دونوں بعینہ نظر ناظرین ہیں۔ پہلی جو رعیت کے حق میں تھی وہ یہ ہے: میں وصیت کرتا ہوں تجھ کو رعیت کے ساتھ عدل کرنے کی اور علاوہ رعیت کے ہر کس و ناقص کے لیے، اس لیے کہ بیٹے کل قیامت کے دن خدا کے آگے تمام بادشاہ ایک پل پر ہوں گے جو جنت و دوزخ کے مابین ہوگا۔ پھر جنت میں اللہ جسے داخل کرنا چاہے گا وہ ان بادشاہوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہوگا، اور جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ اپنے جور و ظلم کی بدولت۔ اور تو بیٹے اپنی رعایا کو تین صورتوں میں سمجھی: بڑے کو باپ کی جگہ، چھوٹے کو بیٹے کی جگہ، متوسط کو بھائی کی جگہ۔ اور خبردار بیٹے اپنی رعیت میں عدل کا سکہ جما دینا اور خدا سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ دن آنا ہے جس روز یہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر میں آئیں گے، اور جو کچھ دلوں میں ہوگا وہ سب کھل جائے گا۔ دوسری وصیت جو مخصوص شہزادہ حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے متعلق کی وہ یہ ہے: میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اے میرے بیٹے حسین اور اس کی اولاد اور بھائی بہنوں، اعزاء، اقرباء و رفقاء اور تمام بنی ہاشم کے حق میں پوری وصیت: کسی دن اے یزید اپنی رویت کے لیے کوئی جدید امر جاری نہ کیجیو جب تک شہزادہ حسین سے مشورہ نہ کر لے، اور تیرا کوئی حکم حسین کے حکم سے بلند نہیں، اور تیری کوئی ضرورت ان کی ضرورت سے مقدم نہ سمجھی جائے۔ ہرگز نہ کھانا جب تک انہیں نہ کھلا لے، نہ پینا اے بیٹے جب تک وہ نہ پی لیں، اور ان کے سب گھر والے اور کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر تک کے اور اپنے گھر کسی پر نہ کرنا جب تک ان پر نہ خرچ کر لے۔ ہرگز کچھ نہ پہننا جب تک انہیں اور ان کے گھر والوں کو نہ پہنا لے۔ اور وصیت کرتا ہوں بیٹے میں ان کے لیے اور ان کے اہل و عشیرہ و بنی ہاشم سب کے لیے پوری پوری وصیت، اس لیے کہ بیٹے یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، اور یہ یقیناً ان کے لیے ہے، ان کے آباء و اجداد کا حق ہے، اور تو اس خلافت پر چند روز سے زیادہ نہ رہنا، یہاں تک کہ امام حسین تجھ سے طلب فرمائیں یا مکہ تشریف لے جا کر اعلان خلافت کریں، یا جسے چاہیں، اس لیے کہ ہم خلافت کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ بیٹے ہم ان کے اور ان کے باپ دادا کے ادنا غلام ہیں۔ اور تو کچھ تقرر نہ کرنا مگر ساری آمدنی کا نصف حصہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اور بیٹا ان کے غضب و غصے سے ڈرتے رہنا۔ اگر وہ کسی امر میں تجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مالک شفاعت عظمیٰ ہیں، قیامت کے دن پہلے اور پچھلے انہی کی امید کریں گے، اور ان کے باپ مرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، اور لوائے حمد انہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو سردار ہوں گی نساء جنت کی، اور دادی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور سمجھ لے بیٹے اگر تو نے کوئی زیادتی ان کے ساتھ کی اور ان میں سے کوئی بھی تجھ سے ناراض ہو گیا تو میں دنیا و آخرت میں تیری طرف سے بری ہوں، اور تو میدان حشر میں مجرموں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ان تمام وصیتوں کو سن کر یزید پلید نے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھ کو وصیت فرمائی ہے سب کی اطاعت دل و جان سے کروں گا، اور اس میں کچھ بھی فرق نہ آنے دوں گا۔ اس وصیت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر پا کر رجب 60 ہجری میں اس دار فنا سے سمت دار البقاء رخت ارتحال باندھا، اور رجب 60 ہجری مطابق 17 اپریل کو 34 برس کی عمر میں یزید پلید تخت نشین ہو گیا۔ چند روز ماتمی لباس پہنے رہا، اور پھر شاہانہ لباس پہن کر تخت پر آیا تو ہمراہ ہی میں شراب کی صراحیاں بھی آئیں اور پیمانے دور میں آنے لگے۔ اہلیان دربار خوش آمد پسند، اسلام فروش، بدنام کنندہ چند بھی اس دور میں شریک ہوئے۔ شراب دو آتش تقسیم ہو رہی تھی، نشے پر نشہ آیا تھا،
فسق و فجور میں منہمک، خدا اور رسول کو فراموش کیے ہوئے، اپنی چند روزہ سلطنت پر پھولا ہوا خدا کو بھول رہا تھا۔ دبدبہ و شوکت سلطنت نے سوائے مکہ و مدینہ یا بابلستان کے بعض ممالک اسلام کے سب نے اسے بے چون و چرا خلیفہ مان لیا تھا۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ خبت سمایا کہ سلطنت کو ہر قسم کی خلش سے محفوظ کرنا میرا فرض اولین ہے۔ میری سلطنت میں سب سے بڑا خار وجود امام حسین ہے۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر وغیرہ ہیں جو خصوصیت سے قومی قائد ہیں۔ اس جنون کو دماغ میں رکھا اور تمام حاضرین دربار و اراکین دولت کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ ایان دولت اور علاقے کے صوبوں کو خلعت فاخرہ بھیجی، مگر باوجود یہ کہ شہزادہ حسین مع قبائل کے وہاں ہی رونق افروز تھے، کچھ نہ دیا اور باپ کی ہی وصیت چاک کر کے پھینک دی اور حکم دے دیا کہ امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبائل اور اعزاء کا ہمارے دربار میں آنا تو درکنار، ان کا نام بھی ہمارے کان میں مسموع نہ ہو۔ شہزادہ کونین سیدنا حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا یہ حال دیکھا اور قساوت و بے دینی ملاحظہ فرمائی۔ آپ اپنی ہمشیرہ مکرمہ حضرت زینب کی خدمت میں تشریف لائے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھ کر حضرت زینب نے فرمایا، بھائی آج کیا رنج ہے جو آپ دیدہ نظر آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، بہن یزید نے امیر معاویہ کی تمام وصیتیں چاک کر دیں اور اپنی خباثت پر تلا ہوا ہے۔ کساوت قلبی کا اظہار علی الفور کر گزرا، لہٰذا ہمیں اب یہاں سے چل دینا چاہیے۔ حضرت زینب نے فرمایا، بھائی بے شک اب ہماری گزر یہاں مشکل ہے، لیکن میری رائے میں یہ بہتر ہوگا کہ اس سے اجازت بھی لے لیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کی رائے صائب ہے۔ پھر بھی کچھ غور و تأمل کے بعد دوات قلم منگوایا اور یہ نامہ یزید خبیث کو تحریر فرمایا۔ اے یزید، ہم نے روانگی مکہ کا عزم جزمی کر لیا ہے اور اپنا قیام یا مکہ میں رکھیں گے یا مدینہ میں، اس لیے کہ ان دونوں شہروں میں ہمارے آباء و اجداد کے محلات ہیں۔ اگر تو روانگی کی اجازت دے تو چلے جائیں اور نہیں تو خیر یہاں ہی ٹھہرے رہیں گے۔ پھر آپ نے اس کو طے فرما کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ خبیث نے نامہ عالیہ پڑھ کر اس کی پشت پر یہ جواب لکھ کر بھیج دیا۔ خبیث نے نہ تو القاب کا لحاظ رکھا نہ آداب رسالت کا۔ کہا، تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مدینہ چلے جائیں، لہٰذا میری طرف سے نہ تمہیں اجازت ہے نہ ممانعت ہے۔ اگر ٹھہرو تو تم جانو اور اگر جاؤ تو تم جانو، لیکن میری طرف سے یہ جواب ضرور ہے کہ میرے پاس تمام روئے زمین سونا بن کر آئے تو میں ہرگز تم کو اس میں سے ایک درہم بھی نہ دوں گا، اور میرے دل میں تمہاری طرف سے سوائے الم و رنج کی کچھ باقی نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف سے ایسا ہو گیا ہوں کہ اپنے دل میں ذرہ بھر تمہاری محبت نہیں پاتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنے قبائل کو بھی لے جاؤ، یہ تمہیں اختیار ہے، خواہ مدینہ ٹھہرو خواہ مکہ، اور میرے اس مکان میں اب تم نہ رہو گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ تمہیں نہ دیکھے، بس یہی بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ جہاں چاہو۔ جب آپ کے پاس یزید پلید کا جواب پہنچا، آپ اسے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کے پاس لائے اور جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ سنایا۔ جواب سن کر حضرت زینب نے فرمایا، بھائی بس اب چلو۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے تمام سامان باندھا اور سب کنبے کو لے کر دمشق سے سمت مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔